کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. سن لو ان کے نصیبہ یعنی مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹیڑی یعنی ٹڈی اور گھن یعنی کلنی یا جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جبھی وہ پھر جاتے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے
اور ان سے بے خبر تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور ہم نے اس قوم کو جو دبالی یعنی کمزور سمجھی گئی تھی اس زمین کے پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب کا وارث کیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے یعنی تعمیر کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے اور جو واقعات بیان کیے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلحاء نے یہ بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات جو عذاب کے واقعات ہوتے ہیں یہ صالحین کو نصیحت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور غافلین کو غفلت سے نکالنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو نافرمان ہیں ان کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس کا یہ بھیانک انجام ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف آئیں تو ربیع الاول شریف کی ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک بہاروں میں ہم نے موضوع رکھا ہے رحمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اللہ کریم نے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحم نہیں فرمایا بلکہ رحمت فرمایا ہے۔ راحم اور رحمت میں کچھ فرق ہے، معنوی اعتبار سے فرق ہے، اس کے معنی کے اعتبار سے، میننگز کے اعتبار سے اس میں کیا ہے، ایک ڈفرینس ہے، تو وہ بھی آج ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم نے بھی حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں وہ ہے رحمت، رحمتن کا لفظ ہے، اور حضور اکرم شفیع معظم نے خود سے اپنے لیے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بھی لفظ رحمت کا ہی ہے۔ وہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ آگے چل کے ہم مزید جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رحمتوں اور کرم نوازیوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ وقار بھی ہمارے ساتھ ہیں، وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس عنوان کو موضوع کو لے کر کے آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھ کے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے یہ جہان کی دیکھو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ مرحبا
طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، دیکھو اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، جھومو مرحبا 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 یا مصطفیٰ، ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان، ہاں مگر شیطان مارو کا بڑا رنجور ہے، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، جھومو مرحبا 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 یا مصطفیٰ، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان، کیا زمین کیا آسمان، ہر سمت سے چھایا نور ہے، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، جھومو مرحبا 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 یا مصطفیٰ، اور جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہیں بہاریں، مسکراتی ہیں بہاریں، سب فضا
صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من ذکرنی ولم یذکرک لیس لہ فی الجنۃ نصیب، کہ اے محبوب جو میرا ذکر کرے اور تمہارا ذکر نہ کرے، جنت میں اسے ذرہ بھر جگہ نہیں ملے گی۔ اور اللہ کریم نے کیا رفعت عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، کہ جہاں نام خدا آتا ہے
اللہ کریم نے حضور پر یہ ایسا فضل فرمایا ہے، ایسی عطا فرمائی ہے، ایسی مہربانی فرمائی ہے کہ حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کریم کا یہ خاص کرم ہے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اپنی اس خاص مخلوق کے اوپر اللہ کریم کی وہ خاص رحمت ہے کہ جو انہی کا خاصہ ہے، اور جو انہی کو نصیب ہوا ہے کہ ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اور جنت کے دروازے ہوں یا پھر عرش الہی ہو، اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام بھی لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ۔ اور کیا عظمت اور شان ہے، جہاں نام خدا ہے اس کے ساتھ کیا ہے، نام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور یہ ذکر کر کے اپنی جسے یوں بولیں کہ آخرت کو سنوارنے کا اللہ کریم ہمیں ذوق اور شوق جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اللہ اکبر، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیا بہار ہے۔ بالکل قرم بھائی، اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو خوب بلند کیا اور خوب بلند کیا۔ اچھا، یہ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عالم ارواح سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، یعنی کہ حیات اپنے جسم ظاہری کے ساتھ، تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، پچھلے انبیاء کرتے آئے۔ اب آپ یہ دیکھیے سلمان بھائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو آپ کی حیات ظاہری کے جو ایام تھے، ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو پچھلے انبیاء نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مدد کی، جس طرح اپنے یعنی کہ امتیوں کو بتایا کہ وہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان کی یعنی ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی ہر طرح سے مدد کرنی ہے، وہ بتاتے چلے آئے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے وہ تو بہت بعد کا ہے، لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اتنے پہلے سے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے آئے۔ اور جو بعد میں جو قومیں ہیں ان کے پاس ذکر کہاں ملتا ہے؟ ان کے پاس ذکر ہے صحائف میں، یہ جو جن کے پاس آسمانی کتابیں تھیں جو تحریف ہو چکی تھی۔ لیکن پچھلے انبیاء بھی تذکرہ کرتے آئے، حالانکہ ان کے بہت سے امتی وہ تھے کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک نہیں پہنچے، وہ پہنچنا ہی نہیں تھا ان لوگوں کو، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تذکرہ جاری رہا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بتا رہے ہیں، تو پچھلے دور کے انبیاء بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے آئے، امتیوں کو بتاتے آئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر وہ جو عالی شان ایک عالمی استقبال ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا، کس طرح کیسر و کسرا بھی جان گئے کہ وہ نبی آخر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جو بتوں کا حال ہوا تو وہ مکہ کے کافر بھی جان گئے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ جنہوں نے آسمانی کتابوں سے بہت ساری باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بشارتیں سن رکھی تھی کہ پہلے کے دور کے اندر جو کتب میں جو آیا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں نشانیاں، وہ نشانیوں کو دیکھ کر وہ بھی جان گئے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، کوئی آنے والا آیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، چھوٹی عمر تھی میری، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، مجھے سمجھ بوجھ تھی۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی نا تو اس رات ایک یہودی چلایا، ایک مطلب وہ چلایا، وہ کہنے لگا کہ وہ نبی آخر الزمان جن کے بارے میں خبر دی گئی تھی کہ ایک ستارہ جب یہاں سے طلوع ہوگا تو پھر سمجھ لینا وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے۔ تو مدینہ کے اندر اس نے وہ اعلان کر دیا کہ وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے اور نبی آخر الزمان جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی آمد کے تذکرے جب وہ تشریف لائے جب بھی پھیل گئے تھے، ڈنکا بج رہا ہے۔ اور پھر جب اس کے بعد آقا کے غلام آئے
تو پھر آپ دیکھ لیجئے سارے جہاں میں غلاموں نے پھیل کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بڑھایا، اور ذکر اللہ رب العالمین نے بڑھاتا ہی رہا، اور آج ساری دنیا کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کے تذکر ہو رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف اور سیرت کا بیان ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ذکر بلند کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اور شان بڑھا دی، فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور پھر جب میدان محشر بپا ہوگا، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، پھر وہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام، وہ جو شفاعت کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو منصب ملے گا، مقام محمود ملے گا، اور سارا عالم، ہر ایک پچھلا اگلے ہر ایک شخص وہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف کرے گا، پھر پتہ چلے گا اللہ رب العالمین کے محبوب کی شان کتنی۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ۔ اللہ حضرت نے لکھا ہے نا، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے، اور مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، اور مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، اور کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شکر کریں اللہ کا۔ میں صحیح عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، اس عظیم نعمت پر بھی اللہ کریم کا شکر کریں، جس طرح صحابہ کرام شکر ادا کرتے تھے۔ نشکر اللہ ان ہدانا ومن علینا بکا، یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، بیٹھ کے مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ لگائے بیٹھے ہیں، اور حضور جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ما اجرسکم اصحابی، کہ میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ نشکر اللہ ان ہدانا، ہم حضور اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے، ومن علینا بکا، اور آپ کے ذریعے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ تذکرہ کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی مدنی چینل کے ناظرین یہ محافل میلاد جو ہے وہ سجا کے وہی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اپنا محبوب ہمیں عطا۔ اس حدیث پاک کے اگلے حصے کو دیکھا سلمان بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قسم لی، قسم کھاؤ کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کسی یعنی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ قسم لینے کی وجہ یہ ہے کہ تم زمین پہ بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے ہو، اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ جس نے بھی اپنا شعار بنایا ہے، تو اس نے دنیا اور آخرت کے اندر وقار بھائی برکتوں کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ ان کا برکتوں کا حصار گویا کے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حضور کو اللہ نے بھی رحمت کہا ہے، اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ارشاد فرمایا بعثت رحمتن، بعثت رحمتن، کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں اپنی آمد کا اعلان خود حضور فرما رہے ہیں، اپنے آنے کا اعلان، اپنی آمد کا اعلان خود فرما رہے ہیں، بعثت، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے، میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ کیسے؟ رحمتن، کیا بنا کر؟ سراپا رحمت بنا کر، سراپا رحمت بنا کر۔ یہ سراپے کا معنی میں نے جو ہے وہ کہاں سے کیا؟ تو یہ بڑا مشہور جو ہے وہ یہ اصول ہے کہ جب کہا جائے گا بھی زید عادل، تو مطلب کیا ہے؟ زید جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے، عادل کیا ہے؟ عدل کرنے والا ہے۔ اور جب یہ اس میں فاعل کو ہٹا کر کے یہاں پر مصدر لے آیا جائے، میں سے مطلب بولیں زید عدل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید سراپا عدل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے یہ حضور نے خود جو فرمایا ہے بعثت رحمتن، تو اردو میں اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے سراپا رحمت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح ایسی رحمت بنا کر اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یعنی کہ انسانوں کے لیے صرف رحمت نہیں ہے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تمام جہانوں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہر ایک کے لیے، ما سوى اللہ کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔
چاہے وہ فرشتے ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے لیے رحمت ہیں. بات کی جائے جنات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے لیے رحمت ہیں. بات کی جائے انسانوں کی تو انسانوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی رحمت ہیں کہ جو آپ پر ایمان لایا اس کے لیے بھی رحمت، جو ایمان نہ لایا اس کے لیے بھی رحمت. اگر ہر ایک کو اگر تفصیل سے دیکھا جائے فرشتوں کے لیے کس طرح رحمت ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ اپنا حصہ پاتے ہیں. پھر فرشتوں کے لیے، پھر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ آقا کہ پہلے میں اپنی عاقبت کے بارے میں ڈرا کرتا تھا، بہت خوف زدہ رہتا تھا، لیکن جب قرآن کریم میں میرے بارے میں اچھا انداز سے بیان ہو گیا اور آپ تشریف لے آئے اور قرآن نازل ہوا اور میرے بارے میں جب یہ اچھا تذکرہ ہو گیا تو پھر اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ آخرت بخیر ہوگی. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت. اور پھر اگر بات کی جائے انبیاء کرام علیہ السلام کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تصدیق فرما کر ان کے لیے رحمت ہے. اور پھر قیامت کا دن آئے گا تو پھر دیگر انبیاء کی جو امتیں ہیں وہ انکار کر دیں گی، ہمیں تبلیغ دین نہیں کی گئی، یا اللہ ہمیں تیرا راستہ نہیں بتایا گیا، ہمیں توحید کے بارے میں نہیں بتایا گیا، تو وہ تو انکار کر دیں گے. تو ان کی تصدیق کرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور بتائیں گے ان انبیاء نے، یعنی کہ پہلے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بتائے گی کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی مگر ان کے امتیوں نے جن کی طرف یہ بھیجے گا انہوں نے انکار کر دیا تھا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں گواہی دینے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ ان کے لیے یہ اس معنی میں بھی رحمت بن جائیں گے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر رحمت کی بات کی جائے کچھ اور نیچے آئے، یعنی گویا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی ایک رحمت کا عنصر نظر آ رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ ایک تو رحمت، ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ شانیں ہیں جن کو ہم رحمت کہہ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہر شے کے وجود کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچنے لگا کہ اتنا بڑا عالم، اور اگر فلکیات کی دنیا کے اندر جھانک کے دیکھے اتنے سارے سیارے اور اتنے سارے ستارے، اتنی چیزیں کہ ہم اگر سوچیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین کے اندر کنویں کے مینڈک کی مثال بھی بہت چھوٹی ہے. اتنا بڑا عالم کہ ہم اس کی اگر ہم آسمانوں کی طرف یعنی اڑنا شروع کر دیں تو اب تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی کہ اتنی تیزی سے سفر کریں کہ کچھ کروڑ سال کے بعد پہنچ جائیں. کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یعنی کہ آسمان کے کناروں سے کبھی نکل سکیں گے. اتنے بڑے جہاں کے اندر یہ سارے جہاں کو جو وجود ملا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل ہی تو ملا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرما دیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے میرے نور کو پیدا فرمایا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نور کی تقسیم بیان کی کہ اسی نور سے یہ زمین و آسمان بن رہے ہیں، یہ چاند ستارے بن رہے ہیں، یہ سیارے بن رہے ہیں، ستارے بن رہے ہیں، فرشتے بن رہے ہیں، انسانوں کو اسی نور سے وجود ملا. ہر شے، جتنی بھی چیزیں جو ہمیں معلوم ہیں اور جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، جن کو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں وہ بھی اور جن کو ہماری آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہیں وہ بھی، ہر شے کو جو وجود ملا اسی نور سے ملا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے پیدا فرما کر اس سارے عالم کو وجود بخشا ہے. تو عالم کے ذرے ذرے کے لیے میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسانی بشری لبادے میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو انسانوں کے لیے رحمت ہے. اگر دیکھا جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے کردار کے ذریعے کس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن گئے، تو مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک رحمت یہ ہے کہ جو آپ پر ایمان لائے گا آخرت کے اندر بخشا جائے گا. تو پھر اور کافروں کے تک کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی تعلیمات کو دنیا میں اپنا لے گا، اب وہ چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، مسلم غیر مسلم، جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائے گا وہ دنیا کے اندر ان تعلیمات کا فائدہ پائے گا، آقا کریم علیہ السلام کی رحمت سے حصہ پائے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لائے، اگر اس وقت لوگوں کی حالت زار کو دیکھا، جیسا کہ ابھی پروگرام سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ دور جاہلیت کی بات ہو چکی. اگر دیکھیں تو دور جاہلیت کے اندر وہ جو غیر انسانی ان کا رویہ تھا، پوری دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، ایک انسان کی، ایک غلام کی یا ایک نچلے طبقے کی ضرورت کیا ہے، یہ طبقاتی فرق سے نیچے والوں کو کیا نقصان ہوتا ہے، ان کے اپنے احساسات کیا ہیں، وہ کیسی محرومیوں میں رہتے ہیں، وہ کیسی یعنی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اونچے طبقے کو کیا احساس،
کوئی ایک تو آئے کہ اونچے طبقے کو جھکا دے رب کی بارگاہ میں اور ان کا احساس دلائے، اور وہ آئے تو کہ جو غلاموں کو بتائے کہ تم بھی انسان ہو، نچلے طبقے کو بتائے کہ تمہارے بھی حقوق ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایسا نظام لے کر آئے کہ جس کے اندر غلاموں کے لیے احساس تھا، جس کے اندر یعنی کہ جو نچلے طبقے تھے ان کے خیال تھا، ان کے لیے شفقت تھی، ان کے لیے رحمت تھی۔ وہ چاہے معاشرے کی پسی ہوئی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، عورت کتنی پسی ہوئی تھی، پوری دنیا کے اندر جتنے یعنی کہ اس وقت نظام موجود تھے، جتنے بھی وہ ریاستیں موجود تھی، عورت کے لیے وراثت کو تو تصور ہی کہیں نہیں تھا کہ اس کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ عورت تو ایسی چیز تھی کہ اگر جوے میں مال ختم ہو گیا تو عورت کو جوے پہ لگا دیا، یعنی کہ اگر جوا ہار گیا تو پھر وہ اپنی عورتیں حوالے کر دیتا تھا، جو جیت گیا وہ اس کی غلامی کر رہی ہیں، یعنی اور باپ مر گیا تو بیوی، اس کی جو بیویاں ہیں، جو مائیں ہیں اس شخص کی، وہ اپنی ماؤں کو بیچ رہا ہے، وہ اپنی ماؤں سے شادیاں کر رہا ہے۔ تو وہاں پر جو عورت کی ایک بے قدری تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو حقوق دیے۔ غلاموں کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، حالت ان کی یہ تھی کہ جانور سے بدتر، کتے کی عزت زیادہ تھی، غلام کی عزت اس سے بھی زیادہ کم تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ غلام بنا کر لائے گئے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا، اور ایسی رحمت، ایسی شفقت فرمائی کہ ان کے والد لینے آ گئے، والد لینے آ گئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے روکا نہیں، کہا پیسے نہیں چاہیے تمہیں اس کے بدلے، اسے بلا لو اور اس سے پوچھ لو جانا چاہتا ہے یا نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کی رحمت اور شفقت، سگا باپ کتنی رحمت کرتا ہے، کتنا شفیق ہوتا ہے اپنی اولاد پر، اور وہ بھی وہ باپ جو اپنے علاقے کے اندر دیوانہ وار بچے کی تلاش میں گھوم پھر رہا تھا، وہ بڑے عرصے کے بعد ملا۔ بچے کو بھی تو تڑپ ہوگی نا، اسی طرح کہ میرے گھر والے میری یاد کے اندر کتنا تڑپ رہے ہوں گے، وہ دونوں طرف تڑپ ہوگی، لیکن حضور کی رحمت ایسی تھی، اتنی نبی کریم علیہ السلام شفیق اور مہربان تھے کہ حضرت زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے جو یہاں پر سہولت میسر ہے، جو مجھے پیار یہاں ملا ہے، میں اپنے باپ اور ماں کے پاس جا کر بھی اتنا پیار نہیں پا سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو سینے سے لگا کر ان کے احساس کیا اور زمانے کو بتایا کہ یہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں، ان پر ظلم نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ کیا کر رہے تھے، ان کا غلام تھا، اس کو کسی بات پر وہ مارنے لگے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین جس طرح تم اس پر یعنی کہ وہ قدرت رکھتے ہو، تسلط رکھتے ہو، اللہ تم پر اس سے بڑھ کر تسلط رکھتا ہے۔ تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو کہا کہ حضور میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف فرما دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ تمہیں چھوتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی غلاموں کے ساتھ اتنا پیار فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کتنی قدر فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ مال دے کر، حالانکہ ان جیسے اور دیگر غلام ہوتے ہیں تو کئی غلام خریدے جا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے اس لیے دیگر کے مقابلے میں ان کا حق زیادہ تھا اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، تو وہ ہے غلام۔ پہلے تو یہ تصور تھا غلام کوئی چیز ہی نہیں ہے، چاہے جان سے مار دو کوئی پرواہ نہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شفیق اور کتنا پیار فرماتے ہیں اہل ایمان سے، آپ نے ان کو خرید کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دے دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر وہ بھی وقت تھا کہ حضرت بلال حبشی جو غلام مشہور تھے، لیکن پھر جب وہ علم دیتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سناتے تھے، تو جو پہلے آزاد تھے نا وہ بھی ان کے شاگرد بن کر بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ تو حضرت غلاموں پر اتنی مہربانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ پھر بچوں پہ شفقت کیا چیز ہوتی ہے، رحم دلی کیا ہوتی ہے، ان لوگوں کو کیا احساس، وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیں، وہ جو پہاڑوں سے پھینک دیں، ان کے اندر انسانیت کا کیا عالم تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بڑا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا گناہ بتاؤ۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے ایک بچی تھی، چھوٹی تھی، مجھے بڑا پیار تھا اس سے، اور وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے لگے کہ ایک مرتبہ جب مجھے آر دلائی کفار نے، تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں اسے لے گیا تیار کروا کے، اور اس بچی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اسے کہاں لے کر جا رہا ہوں، اور پھر لے جانے کے بعد میں نے ایک جگہ گڑھا کھودا،
گڑھا کھودتا رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ بچی کو نہیں معلوم تھا یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہم. تو وہ بچی جو تھی تو وہ بھی باپ کے ساتھ مدد کرنے لگی جس گڑھے میں خود اس کو درگور ہونا تھا. تو وہ بچی اپنے ہاتھوں سے ننھے ہاتھوں سے مٹی نکالنے لگی. اسے نہیں پتا تھا یہ باپ کیا کرنے والا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے گڑھا کھودا اور پھر جب گڑھا کھود لیا پھر اس بچی کو اس کے اندر ڈال دیا. وہ اب سمجھی کہنے لگے بابا یہ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ کہا وہ چیختی رہی چلاتی رہی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں سن رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں. اور پھر وہ انہوں نے کہتے ہیں میں نے گڑھا بھرتا رہا, میں نے گڑھا بھر دیا اور زندہ میں نے اپنی بچی کو دفن کر دیا. بعض ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے آ کر کہا کہ میں نے 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا. یعنی بچیوں کو دفن کرنا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے بارے میں سنتے آنسو بہاتے. لیکن چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہو, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں. کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جرم اتنا بڑا ہے, ہم بخشے نہیں جا سکتے, ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی, لیکن اتنے بڑے بڑے مجرموں کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے معافی کا مجدہ سنایا کہ اگرچہ تمہارا جرم کتنا ہی بڑا ہے لیکن تم ایمان لے آؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو گے, اللہ رب العالمین تمہارا وہ جرم بھی معاف فرما دے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت بن کر تشریف لائے. پھر اپنے کردار اور اپنی تعلیمات جو دنیا کے سامنے رکھی تو ہر دور کے اندر لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ پاتے رہیں گے. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی جو عزت اور حرمت اور اس کے کردار کی جو ایک پاک دامنی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے, اس کو محفوظ کر دیا ہے. اور جو ان انداز کو اپنائے گا وہ پروٹیکشن کے اندر آ جائے گا, اور جو اس سے باہر جائے گا, یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین, جو گھر میں ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے, اور جو بیابان سنسان جنگل میں نکل جائے اور پھر جانوروں کی آوازیں آ رہی ہوں تو پھر نیند نہیں آتی بندے کو. کم از کم وہ بے خطر نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا بے خطر نہیں, خطرہ ہر وقت منڈلا رہا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کیا ہوگا یہ اگلی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کا تجربہ ہوا خالد بھائی مجھے. ہم جب ریکارڈنگ کرواتے تھے نا جی ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے اس پروگرام کی, تو یہ بڑا مشکل کام تھا. ایک پیارے خرم بھائی تو جانا ہوتا تھا ایسے جو ہے وہ جگہوں پر جو تھوڑا اس کے یعنی وہ جو ہم کنٹینٹ دے رہے ہیں اس کنٹینٹ سے وہ کیا ہے ریلیٹ کرتی ہوئی لوکیشن ہو, وہاں پر جانا. اچھا پھر رات میں جانا, تو پھر یہ کراچی کے مضافات میں کچھ اس طرح کی جو جنگل ٹائپ کے جو ہے وہ علاقے ہیں وہاں. اچھا اندھیرا خالد بھی بہت جلدی ہوا وہاں پر, یعنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد یوں ایک بنا کہ کیا ہے جیسے اندھیرا آ گیا. اچھا وہ اندھیرا ہو گیا خالد بھائی, اب کیا تھا, اب جنریٹر سٹارٹ ہونے میں کچھ جو ہے وہ ٹائم لگا. نماز ہم مغرب کی پڑھ چکے تھے, یعنی جیسے ہی اندھیرا ہوا خالد بھائی یوں آوازیں آنا شروع ہو گئی نا. اب وہ آوازیں کن کی تھیں یہ تو مجھے اتنا اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن تھی جنگلی جانوروں کی آواز. اور یوں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ابھی آوازیں نکالتے ہوئے یہ قریب آ رہے ہیں اور حملہ آور ہو جائیں گے. اور اتنے میں پھر کیا ہوا کہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے گاڑی کی لائٹ آن کی. گاڑی کی لائٹ جیسے ہی آن کی نا وہ روشنی ہوئی تو پھر بہرحال وہ آوازیں آنا وہ رک گئیں, بند ہو گئی. وہ ادھر کا جو مقامی آدمی تھا اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے لائٹ جو ہے وہ جلا لی, ورنہ ابھی یہ جانور جو ہے وہ آ جاتے اور مسئلہ ہو جاتا. کیا ہے گھر پہ کبھی مجھے ایسا مسئلہ نہیں ہوا, گھر پہ لائٹ ہے یا نہیں ہے, بڑے آرام سے گھر پہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں. لیٹ یہ سو بھی نہیں رہے تو کم از کم کیا ہیں بیٹھے ہوئے, محفوظ ہیں, جان بھی محفوظ ہے, مال بھی محفوظ ہے, بندہ بھی کیا ہے محفوظ ہے. تو اسلام کی جو چھتری ہے, یہ جو باؤنڈری ہے جو اس کے اندر ہے, اور جس نے اپنے آپ کو ان احکامات کی شیلڈ کے اندر رکھا ہوا ہے, اس کی عزت بھی محفوظ ہے, اس کی عفت بھی محفوظ ہے, اس کا کردار بھی محفوظ ہے, اس کا سب کچھ محفوظ ہے, مال اسباب بھی محفوظ ہے. بالکل. اور جس نے اپنے آپ کو اس شیلٹر سے باہر نکال کر, اسلام کی شیلٹر سے اپنے آپ کو احکامات سے تعلیمات سے باہر نکال کر
وہ جو پہلے جہالت والے معاملات تھے اس جنگل بیابان میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، تو یاد رکھیے یہ اپنے آپ کو جس طرح جنگلی درندے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی انسانی درندوں کے اپنے آپ کو گویا کے حوالے کیا ہوا ہے۔ تو دو لفظوں کی اور آسان سی سیدھی سی اور سادی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے آج باعزت بنایا ہے، ماں کی حرمت رکھی ہے۔ طلاقوں کا یہ حساب تھا، 1,000 طلاقیں دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، طلاق دی پھر رجوع کر دیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر دیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر دیا، کتنی طلاقیں؟ 1,000 طلاقیں دے کے رجوع کر لیتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں نا یہ پتھر کے دور کی باتیں ہیں، پتھر کے دور کی باتیں یہ ہیں جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ اور کیا ہوتا تھا؟ اچھا، نہ رکھتے تھے نہ چھوڑتے تھے، لٹکا کے رکھتے تھے، نہ رکھتے تھے نہ چھوڑتے تھے، نہ حقوق ادا کرتے تھے نہ چھوڑتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، جانوروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ اللہ بچائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رشتے کو جو حرمت عطا فرمائی ہے اسے اسی دائرہ کار میں رکھنا ہوگا، اور اگر یہ کر لے کہ قسم کھا لے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، اپنی زوجہ کو ماں سے تشبیہ دے دے، تو اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ پھر اگر یہ اس تشبیہ میں یہ چاہتا ہے کہ میں معاملے سے پھر جاؤں، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اب یہ آزاد ہے، پہلے یہ کہہ دیا پھر یہ کہہ دیا، اب پہلے اس کا کفارہ ادا کرے گا، اس کے بعد پھر کام کرے گا۔ یہ جس رشتے کے ساتھ یہ متعلق ہے اس کی ایک حرمت ہے، اس کا اعزاز ہے کہ تمہیں کوئی بلا وجہ کیوں کچھ بھی کہتا رہے گا، بلکہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرنے کا ایک یوں نظام تماسا، یہ بھی ساتھ میں قبل ہی یہ تماسا، بالکل، کہ آگے بڑھنے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اسی طرح دیگر احکام میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا یہ حسن ہے۔ سلمان میں جس طرح بھی ہماری بات ہو رہی تھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، بالخصوص غلاموں کے حقوق کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو حضور کی رحمت سے ان کو کیسے حصہ ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی طرف سے نظام رحمت لانے والے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ یار یہ کام برا ہے، اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو اس برے فعل کی شناعت کو بیان فرمایا، اس کا نتیجہ کیا برا ہوگا اس کو بیان فرمایا، پھر اس برائی سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ پورا کا پورا نظام انسانیت کو عطا فرما رہی ہیں۔ جس طرح بڑی بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو موضوع کے ساتھ بالکل یہ ریلیٹ بھی ہے اور واضح بھی ہو جائے گی آج کے دور میں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں عورتوں کو اللہ اکبر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ اس کی وجوہات اگر پڑھیں تو ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی تھی تو ان کو دیکھنے والے ان کی شاعری میں اس طرح کے نقشے بیان کر دیا کرتے تھے، اور نقشوں کو لکھ کر، جس طرح آج کے زمانے میں نعوذ باللہ کسی کی فحش ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ والے متعلقین جو ہیں وہ شرم سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہوتے اور کئی لوگ خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس وقت شعراء عورتوں کو دیکھ کر ان کا یہ حال کیا کرتے تھے کہ پورا اپنی شاعری میں ان کا اسکیچ دے دیا کرتے تھے، اور جس سے ان کا پھر رشتہ ہوتا تھا وہ گلٹی فیل کرتا تھا، شرمندگی محسوس کرتا تھا اور سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ بے عزتی ہو گئی تو اب میں لوگوں میں کیا منہ لے کر جاؤں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں کہ تم نے اپنی زینتوں کو لوگوں کے لیے ظاہر ہی نہیں کرنا، بلکہ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے کہ یہ پہچان لی جائیں یہ مسلمان عزت دار خواتین ہیں، فلا یؤذین، پھر انہیں ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو برا حال ہونا تھا اس کی بھی خبر دے دی، اس سے بچا کیسے جائے گا اس کی بھی خبر دے دی، اور جو لوگ بچ گئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات
اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا۔ اللہ 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 اللہ، جو لوگ بچ گئے اور نظام مصطفیٰ کو فالو کر لیا، فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ کریم نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، مغفرت تیار کر رکھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اسی طرح جب غلاموں کو لوگ اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اس وقت ایک واقعہ تو خرم بھائی نے بیان فرمایا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا، لیکن یہاں دیکھیں کہ جو نظام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ اتنا اعلیٰ، اتنا پیارا، اتنا ستھرا نظام ہے کہ لوگ جرم کریں تو ان کے کفاروں میں غلاموں کی آزادی ہے۔ اگر کسی نے غلطی کر دی تو پھر اس پر پلینٹی یہ لگے گی کہ یہ اپنے غلام کو آزاد کرے گا۔ جب غلام کو آزاد کرے گا تو وہ غلام بالکل جو پہلے اب تھا، مملوک تھا، اب آزادی کی زندگی گزارے گا۔ پھر بہت سارے وہ معاملات جہاں پر غلام کو آزاد کرنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ اسلام ایک روشنیوں والا مذہب ہے، باقاعدہ نظام ہے اور آفاقی نظام ہے۔ یہ جانتا تھا کہ جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں، یہاں ابتدائی تعلیم میں یہ ہوگا کہ پہلے کے لوگوں نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، تو اس غلامی سے لوگوں کو نجات بھی ملے گی، اور ہمارے نظام پر جب لوگ آ جائیں گے تو پھر غلامی کا تسلسل باقی نہیں رہے گا۔ تو جن جرموں کی پاداش میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، وہاں محض غلام آزاد کرنے کا حکم نہیں ہے۔ فرمایا گیا اگر یہ نہ پاؤ تو پھر یہ کرنا ہے، یہ نہ پاؤ تو پھر یہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر غلام آزاد کرنا ہے، غلام نہ ملے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر روزے رکھنے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے جو باقاعدہ پروسیس کے تحت آ رہا ہے، اور بندہ اس کو فالو کرے تو دائمی عذاب کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی مشکلات سے بھی بچ سکتا ہے۔ ایک اور مثال سلمان بھائی یہاں میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ مثال ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کو جو مجبور ہوئے، مقروض ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ایسے رحمت بن کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص انتقال کر جائے، دنیا سے چلا جائے، اور وہ کچھ مال جائیداد وغیرہ چھوڑتا ہے، تو اس کی مال اور جائیداد میں سے اس کے وارثوں کا حصہ ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی قرض دار مر جائے تو جو اس کے قرض خواہ ہیں، جس کا ان سے تقاضا بنتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے پاس آئے، وہ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ایک آسان طریقہ کار ارشاد فرمایا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کے حالات مزید اچھے ہو جائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حسن یہ آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اللہ اکبر۔ سود کو حرام کر دیا گیا کہ جو قرض دار کسی مجبوری کی وجہ سے قرض لینے پر آمادہ ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس پر بوجھ بڑھتا ہی چلا جائے، پھر یہ اپنی جان کو بیچ کر وہ قرض اتار رہا ہو، اور نتیجہ یہ ہو کہ اس کی جان بھی بک جائے، جان تو اپنی آزاد بندہ غلام بن گیا، اور پھر اب مستقل غلامی کی زندگی گزارے گا کہ جو کمائے گا لا کر آقا کو دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ حرام ہے، اللہ کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ایسے قرض نہ دو نہ لو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب فلاح پا جاؤ۔ کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے آپ نے خالد بھائی۔ اسلام میں فریڈم ہے، آزادی ہے، ود لمیٹیشن ہے۔ بالکل، اس کو میں دو مثالوں سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ آپ دیکھیے کہ کیسی مہربانی ہے، اور مہربانی کے ساتھ پروٹیکشن جو ہے وہ کیسا ہے، آزادی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے کوئی بیل گاڑی دیکھی؟ شاید نہیں دیکھی ہوگی۔ کوئی گدھا گاڑی کبھی دیکھی؟ گدھا گاڑی کہیں نہ کہیں تو دیکھی ہوگی، تو شہروں میں بھی نظر آتی ہے، بالکل، کراچی میں بھی نظر آ جائے گی آپ کو، حیدرآباد میں بھی نظر آ جائے گی، لاہور میں بھی، لاہور میں تو ٹانگے بھی نظر آ جائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یا چلیں اس کو چھوڑ دیں، آپ نے چلیں نہیں اسی کو لے لیں، دوسرا وہ آگے وہ بات ایک اور
سمت میں ہو جائے گی. بہرحال تو بیل گاڑی ہے یا گدا گاڑی ہے, اس کے اندر آپ دیکھیے کہ جانور کیا ہے, اس کو ایک انداز میں ایک حصے کے اندر کیا کیا ہوا ہے, اس کو رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے باہر نہیں نکلے گا. جب تک وہ اس انداز میں رہے گا تب تک وہ اپنی جو ڈیوٹی اس کا جو ایک کام ہے وہ کرتا رہے گا, بندے کو فائدہ ملتا رہے گا. اب بولیں یہ کیا ظلم ہے, جانور کو گاڑی میں, گدا گاڑی میں قید کر دیا ہے. جو اس طرح کی باتیں کرے گا نا, اسے بندہ پھر وہ یہی بولے گا بھائی جان اس کو نکال کے پھر آپ کو آگے لگا لیتے ہیں اور کیا کریں اس کا. تو نہ یہ ظلم ہے اور نہ ہی یہ کوئی غلط بات ہے. چلیں یہ تو ایک مثال ہے, رکھا ہے گدا گاڑی کے اندر یا بیل گاڑی کے اندر جانور ہے, اور وہ جانور بالکل آزاد نہیں ہے, وہ کیا ہے, ایک سسٹم کے اندر ہے, ایک کیا ہے, نظام کے اندر ہے, تو ہی یہ گاڑی چل رہی ہے, ورنہ نہیں چلے گی. اونٹ گاڑی کا بھی یہی نظام ہوتا ہے. اونٹ گاڑی آپ کو صحرا میں دیکھنے کو ملے گی. ہم نے ایک ریکارڈنگ کی تھی, وہ ابھی اس کا نکالنا مشکل ہوگا, ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ اونٹ گاڑی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ایک اور گدا گاڑی بھی وہ اس میں سفر میں, تھر کے سفر میں وہ بھی ایک تھا سلسلہ اس کا بھی. بہرحال اگلی بات, ایک اور دوسری بات, اب دوسری مثال. تو پتہ, پہلی بات میں کنکلوڈ کر دوں, پوری کر دوں کہ جانور اگر بیل گاڑی کے اندر ہے تو اس کو جو ہے وہ لگام بھی ظاہر سی بات ڈالی ہوئی ہے, لگام بھی ہے, پھر اس کو ایک انداز سے گاڑی کے ساتھ یوں باندھا ہوا ہے کہ یہ چلے گا تو گاڑی پیچھے جو ہے وہ چلے گی. تو یہ اس پر ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, یہ اس کا کام پورا کرنے کے لیے کیا ہے, ایک نظام ہے. دوسری بات آپ لے لیں, انسان ہے, کہیں کسی ادارے میں جاب کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو وہاں کیا ہے, وردی پہن کر آئے. ہمارا مدنی چینل ہے, مدنی چینل میں نیچے ہمارا جو الیکٹرک روم ہے اس کے باہر انہوں نے ایک ہدایت جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے کہ یہاں اگر آپ کو آنا ہے تو بغیر جو سیفٹی کے جو اس کے وہ ہیں معاملات, وہ آپ لیے بغیر آپ اس الیکٹرک روم کے اندر نہیں آ سکتے. اسی طرح میں جب خالد بھائی ریکارڈنگ کے لیے جو ہے وہ شپ بریکنگ یارڈ میں گیا تھا, تو وہاں کا بھی پروٹوکول تھا کہ آپ عام جوتا پہن کے یارڈ میں نہیں جا سکتے. بندہ بولے یار یہ کیا, یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ, یار میں جوتا پہن کے ادھر نہیں جا سکتا. حضور یہ آپ عام جوتا پہن کے ادھر گھوم رہے ہیں, یہاں تو کچھ نہیں ہے, آگے جائیں گے کہیں پر کیل گرے ہوئے ہیں, کہیں پہ لوہا گرا ہوا ہے, کہیں پر نوکدار لوہا ہے, کہیں پر کیا ہے, تو یہ آپ کے عام جوتے کو بھی چیر دے گا, اس کو بھی برباد کر دے گا, اور جو آپ کو آگے تکلیف دے گا وہ الگ ہے. تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ایک خاص قسم کا جوتا پہننا پڑے گا. اب وہ پہن لیا, اب وہ پہننے کے بعد وہ کیا ہے, اس کی ایک وہ ٹوپی ہوتی ہے جی, وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ہیلمٹ جو ہے وہ پہننا پڑے گا. جیسے کان کن جب جاتا ہے اس کے اندر, کان کے اندر میری نیت ہے ہم یہ ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے. آپ دعا فرمائے, اللہ مدد فرمائے, مددگار پیدا فرمائے. یہ بھی ایک پورا ہم نے نیت کی ہوئی ہے اس کو کرنے کی, ابھی تک نیت ہی, آپ دعا کریں عمل بھی ہو جائے خیر کے ساتھ. تو وہ بھی کیا ہے, اس کا بھی پروٹوکول ہے. مجھے لفظ اب میں ایک اور بول لوں جو بڑا آسان ہے, کیا ہے جی, پروٹوکول ہے. اس جاب کا یہ کیا ہے, پروٹوکول ہے. اس کام کا یہ کیا ہے, پروٹوکول کو کوئی بھی مصیبت نہیں کہتا. ارے یار کیا مصیبت ہے, جیسے ہم مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا بھی کیا ہے, ایک پروٹوکول ہے. اب میں بولوں یار اپنے جو ہے نا وہ امامہ اتار کے جو ہے وہ سائڈ پر رکھیں, یوں کر کے مطلب بیٹھ جائیں, نہیں یوں نہیں ہوگا حضور. پروگرام آپ کو کرنا ہے تو اس کا کیا ہے, ایک پروٹوکول ہے, یوں ہوگا. تو جو پروٹوکول ہوتا ہے کام کا, یا اس کام کو کرنے کے لیے جو رول اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, وہ ظلم نہیں ہوتا. وہ کسی کے اوپر کوئی شے مسلط کی ہوئی ہے, تھوپی ہوئی ہے, یہ نہیں ہوتا. کام کو کرنے کے لیے اس کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. اس کو کمپرومائز کر دیں گے تو پھر کام کے اندر خرابی اور پرابلم ہو جائے گی. تو یوں ہی دینی اسلام کا دیا ہوا زندگی گزارنے کا طریقہ, خواتین کے لیے دیا ہوا پردے کا انداز اور جو طریقہ ہے,
یہ بھی اپنی زندگی محفوظ اور اچھے انداز میں جو ہے وہ گزارنے کے لیے اسلام نے ہمیں ایک رول دیا ہے، جسے جو فالو کرے گا وہ دنیا و آخرت کے اندر فیض پائے گا انشاءاللہ۔ سلمان بھائی میرا خیال ہے اتنی گفتگو جتنی ہم نے کر لی ہے یہ کافی ہے، سمجھنے والے کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، ادھر ہم نے تو صراحت بھی بڑی واضح کر دی ہے۔ جی کچھ فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے تمام ملکوں کے جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں نا وہ بھی تو وہ اسی لیے تو ضروری ہے کہ اگرچہ سب آزاد ہیں لیکن قانون کے سب پابند ہیں، یعنی آزادی بھی ہے لیکن لمٹ بھی ہے، پابندی بھی ہے۔ اچھا ایک بات یہ عرض کر رہا تھا، جیسے ہم عورتوں کے حقوق کی یہ بات کر رہے تھے، جیسے کہا میں یہاں عرض کروں جہاں بغیر لمیٹیشن کی آزادی ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ بے وہاں لگامی پھر ہوتی ہے۔ شیر کیا کرتا ہے؟ وہ شکار ہی کرے گا، جو بھی آئے گا شکار کے اندر ہی آئے گا، بھائی آزاد ہے، شیر بھی آزاد ہے، جانور بھی آزاد ہے، موج اڑائے بھاگ جائے یا پھر شکار کے اندر آ جائے۔ جہاں آزادی بالکل آزادی ہے تو اسے کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے۔ تو اسلام نے ہمیں اچھا اور پیارا قانون دیا ہے، اس کو ہم نے اپنانا ہے، اپنے دل سے لگانا ہے اور اپنی ذات کے اندر اس کو لے کر آنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی کچھ فرمائیں۔ جس طرح کہ بہت سے معاملات میں کہا جاتا ہے جی، جیسے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں، لیکن کیا اب یہ دیکھا جاتا ہے جی وراثت میں عورت کا حصہ تھوڑا ہے، عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے۔ اصل میں پتہ نہیں ہے نا، ہاں جو یہ کہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تھوڑا ہے یا کیا ہے، یہی بات ایک ہی صورت کا پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ مرد کو حاکم بھی بنایا۔ اب بات یہ ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں جی عورت کو حقوق کم کیے، حالانکہ کم نہیں کیے، وہ جو بالکل نہیں مل رہے تھے وہ دیے ہیں، لیکن اس انداز سے دیے ہیں کہ بیلنس ہو جائے۔ بیلنس کس طرح سے کیا ہے کہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے، اگرچہ مرد کے مقابلے میں آدھا کیا ہے، لیکن جو وراثت کا مال ملے گا وہ کس لیے؟ خرچ کرنے کے لیے نا۔ تو عورت کی ذمہ داری کیا دی ہے کہ جی یہ تیرا مال ہے، اپنی ذات پہ خرچ کر، بچوں پہ خرچ کرنا ہے تیرے شوہر کی ذمہ داری ہے، ایسی بات اس کے پورے فیملی پر خرچ کرنا ہے شوہر کی ذمہ داری ہے، صحیح بات، اس نے تیری بھی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ درست فرمایا۔ عورت پہ یہ لاگو نہیں کیا کہ تو مرد کی کفالت کرے، تو بچوں کی کفالت کرے، اس کی پوری فیملی کو تو سنبھالے۔ اگر مرد کو زیادہ حصہ دیا ہے تو اس پر سارے فیملی کا بوجھ بھی اسی پہ رکھا ہے۔ اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ کافی گفتگو ہوگی خالد بھائی، میرا خیال ہے ناظرین کی کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، اور جو صحیح بات ہے اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطائیں اللہ کریم اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کیا بات ہے ہمارے مدنی چینل کی اور ہمارے سلمان بھائی کی ساری ٹیم کی۔ ربیع النور شریف تو آتا ہی آتا ہے، کیا بات ہے کہ الحمدللہ ایسے خوشی کے موقع پہ الحمدللہ خوشگوار موضوع سننے کو مل رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سننے کو مل رہی ہے۔ اللہ سب کو اس کی برکت عطا فرمائے اور بہتر جزا عطا فرمائے۔ مرحبا جی۔ آج آپ کا ٹاپک ہے رحمت مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا نعت خوان اسلامی بھائی، یہ کلام سنا دیں۔ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ واہ ماشاءاللہ، قوف کا جو تلفظ فرمایا ہے، کلکلا بھی کیا، کلکلا ہے، قوف مستعلیہ بھی کیا۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا، ادائیگی الفاظ کی درست ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے جی۔ سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نعت خان سے یہ کلام سننے کی فرمائش ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین جی۔ نعت سننے کی ایک یہ کرم ہے تیرا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بات اب تک بنی ہوئی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا، آباد رہیں جی۔ نعت یہ سوال ہے، نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم ایسا نور کا آیا ہے۔ واہ جی واہ، مرحبا جی۔ میرا نام سمیر تاری ہے، میں گھوٹکی سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، میری نعت خواں سے یہ فرمائش ہے کہ جس میں مدینہ یاد آیا ہوئے یہ نعت سنائیں۔ آپ سمجھ گئے انہوں نے کیا کہا؟ مدینہ یاد آیا اچھا ٹھیک، اللہ برکت دے، بہت شکریہ جی بھائی جان، آباد رہیں۔ میسیجز بھی لیتا ہوں کچھ، پھر کال بھی لیتا ہوں۔ یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا؟ نام تو اس میں نہیں لکھا ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں، نعت شریف سنا دیں، صدقے ہو تم پر دلو جاں آمنہ۔ ٹھیک ہے جی، واہ واہ، بڑی مہربانی جی۔ قربان بھائی چشمہ بیراج سے، اور ان کو بھی کلام سننا ہے، بڑی مہربانی جی۔
اور 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. یہ کلام ٹھیک ہے جی, یہ کلام سننا ہے. پھول نگر سے یہ میسج ہے. بڑی مہربانی جی, اور بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کا بڑا بھرپور سا ایک میسج ہے. اور یہ کہاں سے ہے؟ یہ جڑاں والا سے ہے جی, فیصل آباد کے قریب ہے نا جڑاں والا. جی. اللہ برکت دے, بڑی مہربانی. کچھ کال مزید دیتے ہیں. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے, کلام سنا دیجئے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں اٹکنے والے. مرحبا جی. مجھے یہ کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ برکت دے آپ کو. آپ نے اس کا تھوڑا سلو کر دی, اس کی چال تھوڑی سلو کی ہے. یہ تھوڑا اس سے اوپر کا کم از کم ایک سٹیپ تو اس کا اوپر ہونا چاہیے وقار بھائی. ایک یا آدھا, ایک بھی چل جائے گا, آدھا تھوڑا اوپر کر لیں گے تو بھی بہتر ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں جی. میرا نام بلال آزاد طاہر ہے, میں روڈ کی سیر پر ہوں. میری یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. لم یات نذیر بخشی نہ رہے. آگے چلے, کچھ کلام سنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, جگمگا چمکنے والے, تیرے قربان چمکنے والے, تیرے قربان چمکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, اور مہبے صدقے جاؤں, مہبے داغ کے صدقے جاؤں. یوں دمکتے ہیں دمکنے والے, یوں دمکتے ہیں دمکنے والے, دمکتے ہیں دمکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا
खुशबू है बुलबुलें पड़ती है कलिमा नूर का खुशबू है बुलबुलें पड़ती है कलिमा नूर का। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, आका ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। माशाअल्लाह। आइए मदीना के नाज़रीन, आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह पाक ने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए रहमत करार दिया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अन रहमतुल मुहदात, कि मैं अल्लाह पाक की ऐसी रहमत हूँ जो हदिया की गई है। यानी अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर इस उम्मत को तोहफा अता फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत होने पर हम कई एतबार से गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक पहलू की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, और वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जिस तरह रहमत है, इसी तरह उलमा ने इस बात की सराहत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी अल्लाह पाक ने रहमत बनाया है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीक़ेकार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उसमें रहमत ही रहमत पाई जाती है। एक दो मिसालें मुलाहाज़ा फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करना बहुत पसंद था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत के साथ मिसवाक क्या करते थे, हत्ता कि जब दुनिया से रुखसत होते हैं
تو رخصت ہونے سے قبل، پردہ فرمانے سے قبل، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاضر ہوتے ہیں. ان کے پاس مسواک تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو دیکھا، اس کی طرف نظر فرمائی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ کیا میں ان سے مسواک لوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک لی، اسے چبایا اور چبا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اسے نرم کر کے پیش کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسواک فرمائی. یعنی دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں. گھر میں تشریف لے کر آتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے، گھر سے باہر تشریف لے جاتے مسواک فرمایا کرتے تھے، سوتے وقت مسواک فرماتے، جب سو کر اٹھتے تو مسواک فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک سے حد درجہ محبت رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت موتیوں کی طرح چمکا کرتے تھے. لیکن آپ کی شفقت اور مہربانی دیکھیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم ارشاد فرما دیتے کہ جب بھی وضو کرنا ہے تو وضو کے ساتھ مسواک کرنی ہے، تو یہ کوئی ایسا مشکل امر، ایسا مشکل کام نہیں تھا کہ جس پر عمل کرنے کے اندر لوگ بہت زیادہ مشقت کے اندر آ جاتے. لیکن ایک طرح کی مشقت اور مشکل اس کے اندر موجود تھی کہ اگر اس کو لازم قرار دے دیا جاتا تو پھر ہر ایک کو مسواک رکھنا پڑتی اور مسواک وقت پر کرنا پڑتی، تو ایک طرح سے مشکل پیش آتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بسواک عند کل صلاۃ، یعنی اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا کہ ان کو بھاری پڑے گا، ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ یعنی ہر وضو کے وقت ان کو حکم دیتا کہ یہ مسواک کریں. لیکن مشکل ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ لازم نہیں فرمائی. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھا کہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا لحاظ فرماتے کہ جب لوگ جلدی جمع ہو جاتے جلدی پڑھا دیتے، دیر سے آتے دیر سے پڑھا دیا کرتے. لیکن ایک مرتبہ آدھی رات تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤخر فرمایا اور فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر شاق نہ ہوتا، ان کو مشکل نہ ہوتی، تو میں ان کو حکم دیتا کہ اس وقت میں عشاء کی نماز پڑھیں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ ملاحظہ کرتے چلے جائیں، حکم بھی اس بات کا دیا کرتے تھے کہ جس پر عمل کرنا آسان ہو، اور کیا بھی وہ کام کرتے تھے کہ جس پر عمل کرنا آسان ہو. تو رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی رحمت ہی رحمت ہے. جو چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا یہ آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے. اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ، حضور ایسی رحمت بن کر آئے ہیں. خالد بھائی، میں کبھی کبھی اس طرح کی روایات سن کر غور کرتا ہوں. خرم بھائی، میں کبھی سوچتا ہوں کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا آسان تھا کہ حضور نے تو صرف اپنی زبان سے الفاظ ہی نکالنے تھے، بلکہ خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا لو قلت نعم لواجبت. جب حج کی فرضیت کے بارے میں سوال ہوا کہ ہر سال حج کرنا پڑے گا، تو حضور خاموش رہے. تو زندگی میں ایک بار کا فرمایا، اور فرمایا کہ لو قلت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ضرور واجب ہو جاتا. لواجبت لام تاکید کا ہے، لام مفتوح تاکید کا ہے. تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا تھا؟ صرف زبان سے الفاظ ادا فرمانے تھے. اور یہ مشکل کام نہیں ہے زبان سے الفاظ ادا کرنا. ایک آقا کریم مہربان لجپال آقا میں قربان جاؤں. اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے نا، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف ہو رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی. مومن
ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، اور سائلوں کو خوشی لانا کی ہے، سائلوں کو خوشی لانا کی ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، کیا اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، برمحل شعر ہے، اور حضور مہربان ہے اور بڑے ہی شفیق ہیں، سبحان اللہ۔ اس عنوان کو لے کر کے آگے چلتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وقار بھائی ماشاءاللہ ذوق ناد سیزن 9 کی رنرز اپ ٹیم ہے ماشاءاللہ۔ وقار بھائی کیسے آپ تیاری کرتے رہے، کوئی تھوڑا بتائیں؟ ماشاءاللہ بڑا آپ نے مقابلہ کیا اور بڑے ان ایکسپیکٹڈ شعر پڑھے ہیں آپ نے بعض مقامات پر۔ جی تو میں تو یعنی شعر انہوں نے پڑھا تو مجھے، میں دیکھ رہا تھا خالد بھائی ان کے مقابلے دیکھے ہیں میں نے، بالخصوص دیکھے ہیں بلکہ، اس کے بعد مطلب شعر پڑھا تو میں نے کہا یار مجھے نہیں لگتا کہ یہ شعر ہوگا، لیکن وہ جواب بہرحال ان کا درست ہوا اللہ کی رحمت سے۔ کیا آپ نے کوئی ماشاءاللہ، آپ ریکارڈسٹ مجلس جو ہے اس کے رکن بھی ہیں غالباً؟ جی ابھی تھا، پہلے بھی حسنین بھائی ماشاءاللہ ڈیل کر رہے ہیں، زیادہ ریکارڈنگز ہوتی تھی نا تو تب تھا، اب وہ حسنین بھائی کر رہے ہیں۔ جی جی جی۔ تیاری کیسے کرتے رہے ہیں بھائی جان؟ تیاری سلمان بھائی اسی طرح کے اشعار کو لے کے حروف تہجی جیسے الف سے لے کر یا تک ہے۔ ہماری ٹیم کے ممبر جیسے نور عالم بھائی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کافی محنت کی، صدیق بھائی، تو ہم نے 10 لفظ جو تھے لے لیے تھے کہ 10 آپ نے کرنے، 10 آپ نے کرنے، 10 آپ نے کرنے۔ تو اسی طرح پھر جو مشہور کلام تھے، جیسے جن کے کچھ کلام اعلیٰ حضرت کے ایسے مقطع ایسے ہیں جن کا مقطع رضا سے شروع ہوتے ہیں، تو ہم نے فوکس اسی پہ رکھا ہوا تھا کہ رضا ان اشعار کو دیکھنا ہے کہ جو ملتے جلتے ہیں تو اشفاق بھائی انہی سے پوچھیں گے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ وہ مجھے لگا یہ کہ شعر نہیں تھا، تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ شعر غالباً اعلیٰ حضرت کا ہی تھا، یا تو مجھے یہ لگا کہ شعر ایسا نہیں ہے جیسے چاند کی طرح ان کو سیمی فائنل میں ہم جیتے، ہم کہیں تو مجرم ہیں، تو اس میں 2-3 شعر بنتے، میں نے کہا یہ شعر کم پڑھا جاتا ہے تو یہی ہوگا، تو اس لیے چاند پہ ہی بل بجی ہوئی تھی، چاند پہ ہی بجی۔ میں نے کہا یار چاند پر تو 2 شعر سرے 10 میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، یہ میرے ذہن میں تھا۔ پھر میں نے کہا یہ شعر زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو اشفاق بھائی نے وہ اس لیے چاند کا شعر لیا ہوگا، وہ کم پڑھا جاتا ہے، تو مجھے یہی تھا کہ مجھے یقین تھا کہ یہی شعر ہوگا۔ ہاں پھر ایک اور شعر بھی تھا، چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ بہرحال اللہ نے آپ کو برکت دی ہے ماشاءاللہ، اور آپ مقابلے میں آگے پہنچے ہیں، اللہ اور برکت دے آپ کو اور اپنی امان پناہ میں رکھے، اور حضور کی رحمت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں پر بھی رحمت ہیں، مردوں پر بھی رحمت ہیں، جانوروں پر بھی رحمت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ چاند شک ہوں پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار۔ چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں، چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور بتائیں جی کس کس کے لیے رحمت؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی آپ نے فرمایا رحمت ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور بھی عرض کرتے ہیں حضور ہمارا مالک ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، کھانا کم دیتا ہے۔ جیسے اونٹ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو وہ آنکھوں سے آنسو اس کے نکلنے لگے، آپ نے اس کے کان کے پیچھے سے ہاتھ پھیرا، تو پھر اس کے پاس تھوڑی دیر کھڑے رہے اور مالک سے فوراً فرمایا کہ تم اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو، کھانا کم دیتے ہو، یعنی اس کو تنبیہ فرمائی کہ اس کے ساتھ اس طرح سے نہ کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی سفر پہ تھے، تو آپ کے جو ساتھی تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت سے ایک طرف تشریف لے گئے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک
ایک جگہ دیکھا کہ جہاں پر یعنی چیونٹیوں کا گھونسلہ تھا، ادھر آگ لگا دی تاکہ چیونٹیوں سے حفاظت رہے، چیونٹیوں سے بچے رہیں. اور پھر کیا کیا کہ جو ایک یعنی کہ ایک پرندہ، بزوق نام لکھا ہے اس کا، ایک پرندہ تھا کہ جس کے بچے گھونسلے میں موجود تھے، وہ نکال لیے گھونسلے سے. اب وہ جو پرندہ آیا اس نے اس ماں دیکھ کر بے چین ہو گئی، وہ دیکھ رہی تھی، پر پھڑ پڑا رہی تھی. اتنے میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو لے کر اسے دکھ پہنچایا، اسے واپس کرو. تو وہ بچے واپس کیے گئے. اسی طریقے سے جب جانوروں کو کے بلوں کو دیکھا، چیونٹیوں کے بلوں کو آگ لگائی گئی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں تم اللہ کے رب العالمین کے یعنی کہ جو جہنم کا عذاب دے گا تو تم کیا کہتے ہیں کسی کو آگ کا عذاب پہنچاؤ، یہ درست نہیں ہے. ان کو منع فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے بے فائدہ شکار کھیلنے سے منع فرمایا. جانوروں کے حقوق کی اتنی یعنی آپ کو ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق شکار کر لیں. اب لوگ جس طرح کرتے ہیں نا، بھائی شوق ہے بھائی شکار کھیلنے کا، تو شکار کے لیے سامان لیا، بندوقیں لی، یا اگر مچھلیوں کا شکار کرنا تو بس شوق میں کھیلنے چلے گئے. اس سے یعنی شوقیہ شکار کھیلنے سے منع فرمایا گیا. تو شوقیہ شکار کا منع کیا گیا. اب آپ خود دیکھیں، اگر شوقیہ شکار ہر کوئی کھیلے گا تو یہ پرندے کم ہوتے چلے جائیں گے اور اس سے بڑا نقصان ہوگا. ایک ریاست، ایک ملک کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے جب یہ اندازہ لگایا کہ ہمارے کھیت کے اندر جو دانہ وغیرہ چڑیاں بہت زیادہ کھا جاتی ہیں، تو ان چڑیوں کو مار دینا چاہیے. اور پھر انہوں نے بڑی کیلکولیشن نکلوائی اور پتہ کروایا کہ جی کتنا دانہ کھا لیتی ہیں، تو پتہ چلا جی کئی من دانہ یہ چڑیاں ہی کھا جاتی ہیں. تو ہم یعنی کہ ان کو ختم کر دیں تو پھر یہ پرابلم پوری ختم ہو جائے گی. انہوں نے پورے ملک کے اندر اپنے یہ اعلان کر دیا جہاں چڑیاں ملے مارو. اتنی چڑیاں ماری گئی، یعنی پولیس بھی اور یہاں کی عوام بھی سب چڑیوں کو مار رہے تھے اور انعام پا رہے تھے. اب چڑیاں تو ختم کر دی، اور ان کا اندازہ یہ تھا کہ چونکہ چڑیاں ختم ہو گئی، دانہ کیا کہنا زیادہ اگے گا اور زیادہ سے زیادہ ہم کو یعنی کہ یہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی. لیکن ہوا کیا سلمان بھائی، بڑے بڑے ٹڈی دل آئے، بہت سارے ایسے حشرات الارض پیدا ہوئے جو ان فصلوں کو نقصان پہنچانے لگے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ میلوں پر پھیلے ہوئے جو کیا کہتے ہیں یہ تھے، وہ کھیت تھی اور یہ جو فصلیں تھیں، وہ کچھ ہی دیر کے اندر سب کے سب صفائی کر جاتے. تو چڑیوں کو اس ملک سے ختم تو کیا گیا، بے فائدہ مارا گیا. ان جانوروں کو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں مارا جائے بے فائدہ، لیکن وہاں مارا گیا. تو ان کا ہوا کیا کہ جب وہ جو ان کو یہ تو اندازہ تھا دانہ کھاتی ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا وہ کیڑے بھی کھا جاتی ہیں اور وہ ٹڈی دل کے بہت سارے انڈے بھی کھا جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے. کچھ دانہ کھاتی ہیں لیکن بہت سارا فائدہ بھی دیتی ہیں. چڑیوں کو تو ختم کر دیا، پھر جو ٹڈی دل نے اور کیڑوں نے نقصان پہنچایا. 3 کروڑ کی آبادی حکومت کے مطابق وہاں کی یہ قحط سے مر گئی، اور آزاد ذرائع کے مطابق 4 کروڑ سے زیادہ لوگ تھے جو اس قحط سالی سے مر گئے. تو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے اگر پیچھے ہٹ جائیں، یہ رحمت ہے جانوروں پر، لیکن یہ رحمت ایسی ہے کہ اگر اس رحمت سے ان کو فائدہ اگر ہم نہیں پہنچائیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور ان جانوروں کو فائدہ نہ ملے، تو خود انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا، نقصان بن جائے گا. درست فرمایا آپ نے. اور خالد بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے، مہربان ہے، کریم ہے. حضور کا دل بھی جو ہے وہ بڑا نرم دل تھا. اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ حضور کا دل کیا تھا؟ نرم دل تھا. وہ ہے نا، حسن رضا خان فرماتے ہیں مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی. مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی. اللہ اللہ اللہ. خالد بھائی، یتیم بے سہارا وہ اگر روتے ہوئے پریشان نظر آ رہے ہیں تو حضور ان پر بھی کرم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ایسا حصہ ہے کہ کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو حضور کے بچپن میں یہی کہا گیا، ثمال الیتامى عصمۃ للارامل. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کا سہارا اور
بیواؤں پر صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصیبت زدوں کی ایسی دستگیری فرمانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لا کر یتیموں کا حال ہی فقط پیش کیا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رحمت پر رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا آ جایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں اور شفقتوں کو، یتیموں اور مسکینوں کو یوں بھی سہارا دیا کہ سلمان بھائی نہ صرف خود بلکہ ساری امت کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی کہ جو ان کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو جتنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے والے کا ہاتھ گزرے گا اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک خاتون آئی اور وہ 2 اپنی بچیوں کو لے کر آئیں، تو کچھ سوال کیا، میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، آقا میں نے وہ بھی اس خاتون کو پیش کر دی، دے دی اسے، تو اس نے وہ ایک کھجور پانے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں اپنی بچیوں کو دے دیے، خود نہ کھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ نرم دل اور اچھا مزاج، دوسروں کے لیے لبوں پر دعاؤں کا ہونا، یہ حضور کا شعار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، کہ چاہے وہ اس کا اپنا ہو یعنی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، دونوں انگلیوں کے درمیان ملا کر یا تھوڑا سا فاصلہ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا ہم قیامت میں ایسے ہوں گے، جنت میں ایسے داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود ان کے لیے اس طرح رحمت بنتے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی یہ تعلیمات ارشاد فرماتے رہے کہ یتیم آئے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، کوئی پاس آ جائے تو اس کو پھر جھڑکنا نہیں ہے، کوئی ساتھ آ جائے تو اس کے سر پر تم نے صاحبان کی حیثیت رکھنی ہے۔ غلام آتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، بلکہ مشہور واقعہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کو کہا گیا کہ تم اتنے یہ کام کر دو، اتنی ادائیگی کر دو تو تمہیں آزادی ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں آزاد تو ہو جاؤں گا لیکن یہ شرط لگائی گئی ہے، اتنا پیسہ مجھے ادا کرنا ہے، اتنے کھجور دینے ہیں، اتنے ایسا باغ دینا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ٹھیک ہے، اتنے وقت تک آپ محنت کریں، اللہ نے چاہا آزاد ہو جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی انوالو ہوئے، ان کی مکاتبت ادا کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور مسلمانوں کو تو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی غلام کو آزاد کرے گا، ایک تو وہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ کفارے میں آزاد کرنا ہے، لیکن یہاں پر بات یہی کفارے میں نہیں آزاد کرنا، لِوَجْهِ اللہ آزاد کرنا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا تو اس غلام کا ہر عضو اس کے ہر عضو کا کفارہ بن جائے گا، فدیہ بن جائے گا، اور اس کو دنیا میں آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، اور یہاں دنیا میں جس نے اس فضیلت کو سنا اور غلام کو آزاد کر دیا، تو دیکھیے رحمت کیسی ہے حضور کی کہ دنیا میں وہ غلام آزاد ہو گیا، آخرت میں اس کا آقا آزاد۔ اللہ اللہ مصیبت زد و شاد ہو تم کے اون سے، مصیبت زد و شاد ہو تم کے اون سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی۔ سبحان اللہ، بڑا مشہور واقعہ۔ حضور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین ساتھ ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، حضور نے اس کو دیکھا اور اس سے فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کی حضور میں یتیم ہوں۔ آقا کریم اسے گھر پہ لے کے جاتے ہیں، اسے نئے کپڑے جو ہے وہ پہناتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں
مصیبت زرد و شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زرد و شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی. سبحان جاؤ صدقے یا رسول اللہ. یہ ہم فضائل حضور کے بیان کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی بعض اوقات بچے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچے روتے ہوئے ہمیں بھی نظر آتے ہیں. اپنے بچے روتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور کسی اور کا بچہ رو رہا تو ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، ہائے ہائے. یہ کیا انداز ہے ہمارا. ہمسایوں کا بچہ اگر رات میں رو رہا ہے تو ہم بولیں یہ کوئی ٹائم سونے کا ٹائم ہے اور یہ ان کا بچہ رو رہا ہے، تو مصیبت ڈال دی انہوں نے، تو نیند خراب کر دی. ہائے ہائے. اللہ کے بندے، آپ کو نیند تو پھر آ جائے گی. وہ جن کا بچہ رو رہا ہے وہ شوق میں تو نہیں رو رہا نا. بچے شوق سے نہیں روتے، خوش ہوں تو بچے نہیں روتے. اور رات میں اگر بچہ رو رہا ہے، کسی کا ہمسایوں کا بچہ رو رہا ہے اور آپ کے گھر پہ آواز آ رہی ہے، تو رات میں وہ کسی تکلیف میں ہی ہے تو ہی بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے. اور ہمارے دل سے چاہیے تو یہ کہ دعا نکلے. اور دیکھیں جن کا انداز حضرت باقر بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ ہمسایوں کے گھر سے بچے کے رونے کی جو ہے وہ آواز آ رہی تھی، اور غیر مسلم ہمسائے تھے. ہمارا تو مسلمان بھائی اکثر ہمارے یہاں تو ساتھ میں وہی ہوتا ہے، وہ غیر مسلم کا بچہ رو رہا ہے. اور حضرت باقر بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ بےتاب ہو گئے، اور آپ نے گھر والوں کو کہا کہ آپ دیکھیں، جا کے ان سے پوچھیں. باپ اس کا گھر پر، اس بچے کا باپ گھر پر نہیں تھا، تو فرمایا گھر والوں کو کہ جا کے ان سے ذرا پوچھیں کہ کیا بات ہے. تو آپ کے گھر والے وہ ساتھ گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ اصل میں ان کا باپ جو ہے وہ سفر پر گیا ہے، اور گھر سے جو ہے وہ تیل ختم ہو گیا ہے چراغ میں سے، اور چراغ بجھ گیا ہے، تو اندھیرے کی وحشت کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے. جناب باقر بستامی اپنے گھر کا چراغ ان کے گھر میں عطا فرما دیتے ہیں، یہ بچہ کیا ہو جائے، سکون میں آ جائے. اور آپ کی اسی عمل کی برکت سے وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. یہ ہے جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو، نرم دلی کو اپنایا ہے، تو پھر ان کے خوبصورت انداز نے اسلام کو بھی پھیلایا ہے اور ان کو بھی اور ویلیویبل بنایا ہے. بالکل. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کیا چیخ چہاڑا بچوں نے ڈالا ہوا کیا، اور ہمارے بچے کر رہے ہو تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بچے دیکھیں کتنا ایکٹیو بچہ ہے ہمارا، ایکٹیو بچہ ہے، سمجھدار. شرارتی بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں. اپنے بچے کی شرارت کو کیا کریں گے ہم کہ شرارتی بچہ یہ ذہین ہونے کی علامت ہوتا ہے. اپنے بچے کو تو ذہین کا لیبل لگا دیا، تو ایکس وائی زی کسی اور کا بچہ اس کو بنے تو شیطان بچہ ہے، بڑا شیطان بچہ ہے ان کا. اچھا، یعنی وہی شرارتیں جو میرا بچہ کر رہا ہے تو میں کیا بولوں، بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے، اور کسی اور کا بچہ کر رہا ہے تو اس کو کیا لیبل لگا دے، بڑا شیطان بچہ ہے. تو یہ جو انداز ہیں یہ غور کرنے والے انداز ہیں. دل میں نرمی رکھیں. ہر مصیبت بتانے والا مدنی چینل کے ناظرین وہ پیسے ہی مانگ رہا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں، محسوس کریں دل میں درد کسی کا، مصیبت محسوس کریں، اور کم از کم دعا ہی کر دیں اس کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تو یہ تھا کہ مصیبت زدہ کوئی آتا تو حضور اس کی مصیبت دور کرتے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس پر راضی کیا کہ ان کی مصیبت دور کریں. ہے کوئی جو ان مہمانوں کو کپڑا پہنائے، ہے کوئی جو ان کو کھانا کھلائے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے. اور یہ بچوں والی بات پر ایک بات ہے، حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں. جب کم سن تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئیں، اور
کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہر نبوت والی جو انگوٹھی تھی وہ رکھی ہوئی تھی، تو میں اس سے کھیلنے لگی جا کر، تو میرے والد صاحب نے ڈانٹا کہ کیا کر رہی ہو، یہ حضور کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کھیلنے دو، اسے کھیلنے دو. اور جو کپڑے میں پہنی ہوئی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا جس طرح بڑے شفقت کرتے ہوئے کوئی جملہ کہتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ اسے کھیلنے دو، پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اس کپڑے کو پرانا کرو، یعنی پہن کے پرانا کرو، یعنی لمبی عمر پاؤ. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کپڑے لائے گئے، تو ایک سیاہ چادر تھی اور وہ ایسے تھی جیسے عورتوں کی چادروں کے پلو یا کنارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی چادر تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کس کو دی جائے؟ کسی نے جواب نہیں دیا کہ ہمیں دے دیں. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام خالد کو بلاؤ. ام خالد کو لے کر آئے اور وہ ان کو لایا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی. جب انہوں نے یہ اپنے اوپر اوڑھی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا یہ اچھی لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، تم اسے پہن کر پرانا کرو. یعنی وہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں، حضور کی نرم دلی اور بچوں کے ساتھ ان کو وہ بچکانہ حقوق جو ان کے ہیں شرارتوں کے ساتھ ہی محفوظ ہوتے ہیں. یہاں کتاب لکھنے والا کہتا ہے کہ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہے، تو اس کو بچہ ہے، اس کے بچپنے کے حقوق اس کے پاس رہنے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا وہ مارجن بچوں کو دیا کرتے تھے. اور میں کنکلوڈ کروں پروگرام کو، ابھی اینڈنگ کی جانب لے کر چلیں، ٹائم بالکل جو ہے وہ سرے پر آ گیا. اور وہ یہ ہے آج کے پروگرام کا، جسے یوں بولیں کہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے دل کے اندر نرمی جو ہے پیدا کریں اور دوسروں کا خیال کریں، احساس کریں، اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور کم از کم دعا ضرور کر دیں. دعا تو ہم کر سکتے ہیں، اور دعا کو لوگ سمجھتے، بعض کو سمجھتے کچھ ہے نہیں، لیکن دعا ہے، اور اسی سے کیا ہے، کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، خرچہ بھی نہیں لگتا اور کام بھی ہو جاتا ہے. تو دعا کم از کم کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کا خیال اور احساس بھی عطا فرمائے، نرم دلی بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام. رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ
زینت عرش معلا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام